السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: لا تثریب علیکم اليوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا انگارہ ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ ہم جس شخص نے ہمیں تکلیف دی ہو، نقصان پہنچایا ہو، ہم اس کے اوپر اس گرم انگارے کو پھینک دیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اگر اس انگارے کو ہم پھینکنا بھی چاہیں تو ہم اس تک نہیں پھینک سکتے، اس تک نہیں پہنچے گا وہ، لیکن وہ انگارہ ہم ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں کیونکہ ہمیں شدید غصہ ہے، شدید نفرت ہے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم بدلہ تو نہیں لے پا رہے لیکن وہ انگارہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو وہ انگارہ، وہ جلتا ہوا انگارہ یا جلتا ہوا کوئلہ ہمیں زیادہ نقصان دے گا یا اس شخص کو جس کو ہم وہ جلتا ہوا کوئلہ پھینکنا چاہ رہے ہیں، کس کو نقصان دے گا؟ ہمیں نقصان دے گا۔ اچھا، اس کوئلے کا ذکر، جلتے ہوئے کوئلے کا یا انگارے کا ذکر میں نے کیوں کیا وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر میں نہ بتاؤں، بھول جاؤں تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ میں نے ذکر کیوں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی ابتدائی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگ محبت کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ پہ تشدد کیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ مسلمانوں کی جو پہلی شہیدہ تھیں سمیہ رضی اللہ عنہا، جو یاسر بن عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، ان کو ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے شہید کیا گیا۔ ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو 4 مختلف اونٹوں سے ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگوں کو باندھ دیا گیا اور چاروں مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ پھر غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بے شمار صحابہ شہید ہوئے، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، شدید قحط، ساری چیزیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرتے ہوئے مکہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اب مکہ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ آج ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کی، جس کو ہم اتنی عزت دیتے تھے، جیسے اس نے ایک اللہ کا نام لیا ہم نے اس کو زیادتی شروع کر دی، تکلیف دینی شروع کر دی۔ اور سب جانتے تھے کہ ہم نے یا ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیسا سلوک کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان ہیں، آپ کریم باپ کی کریم اولاد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو فلاں جگہ چلا جائے وہ معاف کر دیا جائے گا، گھر کا دروازہ بند کر لے معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ان کو معافی کا اعلان کیا اور لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تم لوگوں کو وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ وہ قادر تھے، وہ یہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں سے، اپنے زیادتی کرنے والوں سے تو بدلہ لیں جنہوں نے زیادتی کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح
حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے جب سازش کی اور ایک پلاننگ کے تحت والد صاحب سے اجازت لے کر، یعنی یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر ان کو کھیل کھلانے کے لیے لے گئے، سیر سپاٹے کے لیے، اور وہاں جا کے ایک اندھے کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا، غیبات الجب، اندھا کنواں۔ اب جب وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال رہے ہوں گے تو آپ کے خیال میں یوسف علیہ السلام چیخے چلائے نہیں ہوں گے؟ ایک چھوٹا سا 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ، اس کو اس کے 10 بھائی جو بڑے بھائی ہیں کھلا رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے پکڑ کے کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کنویں پھینک رہے ہیں، تو وہ آپ کے خیال میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہاں پھینک دو، مجھے معلوم ہے کچھ عرصے بعد ایک قافلہ آئے گا مجھے لے جائے گا، پھینک دو، میں تو بادشاہ کے محل میں جانے والا ہوں، تو کچھ نہیں پتا تھا ان کو۔ آپ سوچئے وہ کس ٹراما سے اور کس کیفیت سے گزرے ہوں گے۔ ایک تو بات یہ کہ ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، دوسری بات یہ کہ ڈالنے والے کون ہیں؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کی اولاد، اپنا خون، اور وہ بھی بڑے بھائی، اور وہ بھی بے قصور کہ بھائی میں نے کیا ہے، مجھے کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلتے سفر کرتے مصر کے وزیر بن گئے، اور وہ سارے بھائی ان کے پاس آتے ہیں فقیر بن کر کہ راشن دے دو، ہمارا باپ بڑا ضعیف ہے، پیچھے بیٹھا ہے، راشن دے دو، بڑے غریب لوگ ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام ان کو راشن دے دیتے ہیں، پھر راشن لینے کے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور اس وقت بھی ان کے بھائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ جب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی یہ بنیامین کے پاس سے یہ پہلا نکلا ہے، یہ تو جس کے پاس سے نکلا اس کو پکڑیں گے، تو ان کے دل میں اس وقت تک بھائیوں کے دل میں نفرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے اس کا بھائی تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام آپس میں بھائی تھے، اور وہ 10 بھائی ایک طرف تھے۔ اس وقت بھی ان کے دل کے اندر وہ نفرت اور کینہ بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی کر رہا ہے جو جیسے اس کا بھائی تھا۔ اور جب یہ سارا معاملہ کھلا اور یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، معاف کر دیا، کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے بات کہی، تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی بس میں کیا بتاؤں آپ کو، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ تو میرا صبر ہے کہ میں نے ان کو جانے دیا، ان کو کچھ نہیں کہا میں نے، ورنہ مجھے میرے دل پہ جو گزری اور جو آج بھی میرے دل پہ گزرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ ان نزغ الشیطان من بینی و بین اخوتی، ابا جی جو میرے بھائی ہیں نا، ان کے اور میرے درمیان شیطان نے نفرت کا بیج بو دیا، یا شیطان نے ہمیں ان کے دل میں گھر کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے میں معاف کر رہا ہوں، یہ میرا بڑا پن ہے، نہیں، اپنے بھائیوں کو بھی ملامت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ نزغ الشیطان من بینی و بین اخوتی، یہ شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائی کے درمیان یہ معاملہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اسوہ جو ہمیں قرآن کریم سے انبیاء کا ملتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا، مگر یہ کہ بندہ معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کو معاف کیوں کریں؟ بھائی اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم بھی زیادتی کریں گے۔ بالکل آپ زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں، آپ بالکل زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنی جتنی برائی ہے۔ لیکن قرآن اس کے آگے ایک اور بات بھی کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے آپ کو ایک اینٹ ماری اور وہ 1 کلو کی تھی، اور آپ نے بھی پلٹ کے اس کو ایک اینٹ ماری جو 1 کلو کی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 1.25 کلو کی نکلی یا 1.5 کلو کی نکلی تو 1.25 پاؤ یا آدھا کلو کا اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ بدلہ تو آپ برابر کے لے سکتے ہیں، جس طرح اس نے کیا اتنا آپ نے کیا، اب آپ تولتے رہیے۔
لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن عفا واصلح، جس نے معاف کیا اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس، اس کا اجر اللہ کے پاس. تو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ العفو ہے. اور یہی دعا جو شب قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مٹا دیجئے، کیونکہ آپ مٹا دینے والے ہیں. تو یاد رکھیں کہ معاف کرنا زیادہ مشکل کام ہے بدلہ لینے سے، اور یہ اسوہ انبیاء کا ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں معاف کیوں کروں؟ تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں بے شمار فوائد قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کیوں معاف کر دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کون کون چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے؟ ہاتھ اٹھائیں. نہیں چاہتے آپ؟ کمال ہے. ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے اللہ ان کو معاف کر دے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو اور ہاتھ اٹھا دیں بھائی اللہ ہمیں معاف کر دے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، وہ بڑا واقعہ ہے، میں نے بھی شاید آپ کے سامنے ایک آدھ دفعہ سنا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، جو واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے. وہ تہمت جب لگائی گئی تو وہ تہمت کا راز فاش جب ہو گیا کہ یہ کس نے کہا، کیسے کہا، کیا ہوا، تو تہمت لگانے والوں میں ایک شخص ہے جن کا نام تھا مستح رضی اللہ عنہ. مستح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن تھے. مستح مسکین تھے، مستح کی مدد کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باقاعدگی سے کہ بھائی ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، صلہ رحمی، میں اس کی مدد کرتا رہوں. اور مستح ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کی زبان پھسل گئی. جب یہ ساری بات پتہ چلی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مستح یہ میرا رشتہ دار، چلو کوئی اور کہتا تو کوئی بات تھی، یہ میں آپ کو اپنے بات سے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی سوچتا کہ بھائی چلو اجنبی ہوتا، کوئی اور ہوتا تو کوئی بات تھی، میرا رشتہ دار بھی ہے، اس کو میری عزت کا خیال ہونا چاہیے، پھر میں اس کی باقاعدگی سے مدد بھی کرتا ہوں، اس کو اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ یار ذرا سا تو سوچے بندہ. لیکن اس نے یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. تو جب انہوں نے یہ سنا اور یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آج سے معاملہ ختم، میں مستح کی اب کوئی مدد نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرا امان نہیں رکھا، اس نے میری بیٹی پہ ایسی بات کہہ دی، اس کی زبان سے بات نکل گئی، پھسل گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی سورہ نور کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے اس پورے واقعہ عفق جو ہے نا اس کی وضاحت کی کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا، جن کو وسعت دی، وہ یہ قسم نہ کھائیں اَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ مدد نہیں کریں گے اپنے رشتہ داروں کی، مساکین کی اور مہاجرین کی، کیونکہ مستح مہاجر بھی تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مفتح مسکین بھی تھے، مفتح رشتہ دار بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ قسم نہ کھاؤ، یہ قسم نہ کھاؤ کہ تم ان کی مدد نہیں کرو گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، اور نہ صرف معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، ان کو کبھی ملامت بھی نہ کریں. اچھا، یہ جو لفظ عفو ہے نا، اس کا معنی معافی نہیں ہوتا، اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے مٹا دینا. ایک نشان لگ گیا کسی جگہ، اس کو مٹا دو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، مٹا دے اللہ ہمارے گناہوں کو، مٹا دے، جڑ سے اکھاڑ دے، نشانی نہ رہے ہمارے اوپر گناہوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلیعفوا ولیعفوا، تو چاہیے بس ان کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، اور صرف معاف نہ کر دیں، ولیصفحوا، ملامت بھی نہ کریں، کبھی ذکر بھی نہ کریں، بالکل بھول جائیں کہ اس نے کبھی کوئی زیادتی کی تھی. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ ان لنحب ان تغفر لی، اللہ کی قسم میں تو اس بات سے محبت کرتا ہوں اللہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں.
اور انہوں نے معاف کر دیا، دوبارہ وظیفہ جاری کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں، ہمارے درمیان جو ناراضگیاں ہیں، ہم جو سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کیا اللہ نہ کرے ہماری بیوی اور بیٹی پہ کسی نے تہمت لگائی ہے؟ یا دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں، یوں بات نہیں کی، یوں کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کی جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی۔ اب صلح کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، میں کیوں جاؤں، میں کیوں اپنی عزت ختم کروں؟ اگر وہ اس نے غلطی کی، وہ آ کے بولے جی مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، میں کیوں کہوں، میں کیوں صلح کروں، میں نے کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فمن عفا، تم معاف کر دو۔ معاف تو وہ کرے گا نا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا معاف وہ کرے گا جس نے زیادتی کی ہے؟ معاف تو وہ کرے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کرنے والا معاف تھوڑی کرے گا، وہ تو ویسے ہی فرعون بن کے بیٹھا ہے۔ تو معافی دینے والے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، تم اس کو معاف کر دو، اور نہ صرف معاف کر دو، وہ اصلحہ، اور جاؤ صلح بھی کر لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کر دو۔ اور اسی حدیث میں آگے جس میں نے آپ کو کہا نا وما زاد اللہ عبد بعفو، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ الا عزا، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرمایا ومن تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں معافی مانگیں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں، ہم معافی مانگیں گے ہماری عزت بڑھ جائے گی، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہمیں لوگوں میں آگے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فمن عفا واصلح فاجر علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس۔ نمبر 3، آپ لوگوں پر رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کر دیں گے، آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ پہ رحم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، ریس لگاؤ، کس طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ ابھی تو ہم دنیا کی چوڑائی نہیں ناپ سکے، ایک جگہ جا کے اس کونے پہ جاتے ہیں تو وہاں سمندر اور اندھیرا آ جاتا ہے، اس کونے پہ جاتے ہیں وہاں سمندر اندھیرا آ جاتا ہے، اس کے آگے کسی کی ہمت نہیں اترنے کی کہ اب اس اندھیرے اور سمندر اور برف کے اندر چلتا جائے اور ناپے کہ دنیا کیسی اندازے ہیں سارے۔ تو سوچے اس دنیا کی لمبائی کی چوڑائی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کی چوڑائی اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی چوڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کا مسافت ہے، یہ تو کوئی ناپ ہی نہیں سکا۔ اسی آسمان کے نیچے سورج ہے، اسی آسمان کے نیچے سورج ہے نا، اور سورج اور زمین کی مسافت کو ناپنے کے لیے وہ پیمانہ نہیں ہے جو ہم ویسے کرتے ہیں، اس کی مسافت کو ناپنے کا پیمانہ ہے لائٹ ایئرز، لائٹ ایئرز۔ یہ بجلی کی رفتار سے آپ چلیں تو ایئر جو کمپلیٹ ہوگا تو پتہ نہیں ملینز آف ایئرز کا فاصلہ ہے، لائٹ ایئرز کا فاصلہ، پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ جو اپنے مال کو آسودگی میں یعنی آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ نے نہیں دیا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں کہ اتق النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے، کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اللہ ان کی نیت کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔
ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں محسنین میں شامل کر دیتے ہیں، اور محسنین وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی شروع میں کہ ایک انسان ہے جس کے ہاتھ میں ایک انگارہ ہے، وہ انگارہ گرم آگ ہو رہا ہے، جل رہا ہے، وہ انگارہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کو شدید غصہ ہے اور اس نے اس شخص کے اوپر وہ انگارہ پھینکنا ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن کسی بھی ایک رکاوٹ، ایک مجبوری ہے، اس کی وجہ سے وہ پھینک نہیں سکتا۔ تو جب ہم لوگوں کے ذریعے دل میں نفرت، کینہ، بغض، غصہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو آپ مجھے کتنا کہہ لیں گے، کیا کہہ لیں گے؟ بعض اوقات تو شاید کہہ بھی لیں گے، بعض اوقات نہیں بھی کہہ سکتے، یار مولوی صاحب ہیں کیا کہیں، ان کے پاس مائک ہے، میرے پاس تو مائک بھی نہیں ہے، اگلی دفعہ آگے پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ دیں گے مائک پہ۔ اسی طرح آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ ان کا؟ ہر آدمی مرضی کا مالک، لیکن آپ دل میں جب اس کو دیکھتے ہیں آپ اندر سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، اس نے میرے ساتھ میرا مال کھا لیا، اس نے میری زمین کھا لی، اس نے مجھے گالی دے دی۔ یہ سب باتیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اور یہ مثال بالکل ایسی ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا انگارہ ہے، ہم لیے کھڑے ہیں، بس خود اسی آگ میں جل رہے ہیں، اسی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس انگارے کو پھینک دیا جائے ہاتھ سے؟ کیونکہ انگارے کو آپ نہیں پھینکیں گے نا تو آپ کو جسمانی اور نفسیاتی دونوں بیماریاں ہو جائیں گی۔ جب اس انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کے رہیں گے، آپ غصے میں رہیں گے، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، آپ کو شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، آپ کو دل کا مرض ہو جائے گا، آپ ہر وقت پریشانی میں رہیں گے، آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو آپ کی جسمانی حالت بھی خراب ہو جائے گی، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت سب ٹوٹ جائے گی۔ تو اس معافی دینے سے انسان نہ صرف اللہ کا محبوب، اللہ سے کی مغفرت کا حقدار، اللہ کی رحمتیں اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں، بلکہ وہ اپنے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ محبت اور اخوت معاف کرنے سے بڑھتی ہے، بدلہ لینے سے نہیں۔ محبت اور اخوت معاف کرنے سے بڑھتی ہے، بدلہ لینے سے نہیں۔ بدلہ لے کر تو یہ محبت اخوت اور دور ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے، آپ رحم کر دیں گے، آپ بھول جائیں گے، تو آپ کی اور دوسروں کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ بجائے یہ کہ ان جلتے ہوئے انگاروں کو اپنے ساتھ آج پھر لے کر جائیں، آج پھر رات کو جلتے ہوئے انگاروں کو اپنی جیب میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے بستر پہ رکھ کے سوئیں اور اپنی طبیعت کو خراب کریں، آج ہی اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، آج ہی اللہ کے لوگوں کو معاف کر دیں۔ ہم کیوں معاف کرتے ہیں؟ ہم اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم کیوں معاف کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ ہم کیوں معاف کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے۔ ہم کیوں معاف کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری اپنی صحت، جسمانی صحت، نفسیاتی صحت، روحانی صحت سب بہتر ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔